آپ تصویر کا ایک رخ کیوں دکھلاتے ہیں؟ صرف علامہ بدر الدین عینی کا قول کیوں پیش کرتے ہیں؟ باقیوں کی قول بھی پیش کریں۔ آپ بتلائیں نا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے، اس گھوڑے کے بھاگنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑ کر اس گھوڑے کے نتنوں میں گیا تھا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ تصویر کا یہ رخ کیوں نہیں دکھلاتے؟ اور عبداللہ بن مبارک کا یہ قول بھی بتائے نا کہ السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنۃ ولا اقول لاحد منہم مفتنون۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان چلنے والی تلوار وہ فتنہ تھی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کہ وہ فتنہ برپا کرنے والے تھے یا فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ کیا انہیں نہیں پتہ تھا؟ حدیث سے عمار کا نہیں پتہ تھا؟ کسی اور کا پتہ نہیں تھا ان کو؟ ایک علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کیا جاتا ہے، باقی احناف کی قول بھی پیش کریں نا۔ آپ امام ابو حنیفہ کا قول پیش کریں، امام مالک کا قول پیش کریں، امام شافعی کا قول پیش کریں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کریں۔ آپ بتائیں نا کہ السنۃ لابی بکر بن خلال کے اندر امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ آپ بتائیں کہ الجامع العلوم لامام احمد، اس میں امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وہ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ صرف ایک بتلاتے ہیں کہ علامہ بدر الدین عینی نے یہ لکھ دیا عمدۃ القاری کے اندر، اور علامہ بدر الدین عینی نے جو باقی لکھا ہے وہ بھی تو پڑھ کے سنائے نا۔ آپ احناف کے حوالہ جات اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابن حمام حنفی کا حوالہ پیش کریں کہ ان کی کیا رائے تھی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح فقہ اکبر کے اندر کیا نقل کیا ہے؟ آپ بتائیں نا کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک کر رکھو، اور ہم صحابہ میں سے کسی کو برا نہیں کہتے۔ اب ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ پیش نہیں کیا جاتا۔ اب مجدد الفسانی کا حوالہ پیش کریں نا کہ مجدد الفسانی کا کیا نظریہ تھا۔ امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ من یکون یطعن فی معاویہ فذلک قلب من قلب الحاویہ، کہ وہ شخص جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تان کیا، فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ آپ یہ قول نقل نہیں کرتے؟ وہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تان کرنے والوں کو جہنم کے کتوں میں سے کتا گردانتے ہیں۔ ازالۃ الخفا اٹھا کر دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خبردار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی مت کرنا اور تان کر کے فعل حرام کا ارتکاب نہ کرنا۔ وہ تو بدگمانی کرنے کو بھی اور تان کرنے کو بھی فعل حرام کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم قول نقل نہیں کرتے۔ بھائی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے گا، ان کے بارے میں زبان نہیں کھولی جائے گی۔ مجھے کسی ایک اہل سنت والجماعت کی کسی ایک کتاب میں سے جو عقیدے کی کتاب ہو، اس میں یہ لکھا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل نہ بیان کیے جائے۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو آپس میں جنگیں ہوئی، ان کے بارے میں تو ضرور لکھا ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، اپنی زبان کو روک کے رکھا جائے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے حوالے سے تو کسی نے یہ بات نہیں کی۔ تو ہم ایک آدھی عبارت ہمیں کہیں سے مل جاتی ہے، اس عبارت کو لے کر دیکھیں جی واہ واہ ہم نے تو بڑی تحقیق کر لی، ریسرچ کر لی ہے، محدثین نے کیا لکھا آپ دیکھیں۔ تو عوام کو تصویر کا ایک رخ دکھلایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھلایا جاتا۔ آپ تحقیق کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ مجتہد بھی تھے اور ان کو ان کے اجتہاد پر اجر بھی ملے گا، یہ نقل کر رہے ہیں۔